اس کے اندر آج جو مضمون ہے وہ قرآن کریم کی حقانیت کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، صداقت کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور یہ قرآن کہاں سے ہے اور کیسے ہے، یہ اس بارے میں ہے۔ اور گزشتہ اتوار کو جو ہم نے پڑھا تھا تو اس میں سارا جو اللہ نے نقشہ بھیجا تھا سورۃ التکویر کے شروع میں وہ پورا قیامت کا نقشہ تھا۔ اذا الشمس كورت، سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ستارے دور کر دیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 مہینے کی جو گاون اونٹنی ہے جو کہ حاملہ اونٹنی ابھی بچہ دینے والی ہے، یعنی بڑا قیمتی مال، اس کو بھی ایسی چھوڑ دیا جائے گا، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جتنے بھی وحشی جانور ہیں وہ جمع ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور لوگوں کو جوڑا جوڑا کر دیا جائے گا، گناہ گار ایک طرف ہو جائیں گے اور نیک لوگ ایک طرف ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس بچی کو زندہ محروم کر دیا گیا تھا اس سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں، کس گناہ کے وجہ میں تجھے قتل کیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کو بھی کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقین کے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ لوگ، ہر بندہ یہ دیکھ لے کہ میں نے کیا چیز ہے، کیا عمل میں نے آگے بھیجا ہے اور کیا چیز پیچھے چھوڑ کر آیا۔ یہ قیامت کا احوال تھا جو کہ پچھلے ہفتے گزرا۔ آج یہاں سے اللہ قسم کھائے اپنے نبی کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر اللہ قسم کھائے، فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو میں قسم کھاتا ہوں، ان ساری باتوں کے بعد میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو کہ پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ آسمان کے اوپر کچھ ستارے ایسے ہیں جو کہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں اور مغرب سے وہی ستارے پھر گھوم کر مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 5 ستارے ہیں آسمان میں جو کہ ہر وقت چلتے رہتے ہیں اور پورا مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کا چکر لگاتے ہیں۔ تو جب وہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں تو مغرب سے جب وہ گھومتے ہیں مشرق کی طرف، تو یہ جو گھومنا ہے تو اس کو اللہ نے تعبیر کیا بالخنس سے، یعنی کہ پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آگے کی طرف چلتے چلتے اچانک وہ پیچھے کی طرف گھوم گئے، تو اس کو اللہ نے تعبیر کیا بالخنس۔ یہ 5 ستارے ہیں، ان کو علم فلکیات کے اندر خمسہ متحیرہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ 5 ستارے ایسے ہیں جو کہ عقل کو حیران کرنے والے ہیں۔ متحیرہ کہتے ہیں عقل کو حیران کر دینے والے۔ یہ کراچی میں عموماً نظر نہیں آتے، یہاں پر گرد و غبار کی وجہ سے اور یہ جو مٹی اڑ رہی ہے نا اس کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔ کراچی کے اندر بہت سارے ستارے نظر ہی نہیں آتے، وہ کبھی کبھی کوئی بالکل جب صبح ہونے والی ہوتی ہے کچھ ستارے نظر آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ ستارے گزرنے سے اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے قرآن کریم میں۔ اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اللہ کے رسول لیٹے ہوئے حضرت عائشہ آپ کے ساتھ، آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ جو آسمان کے اوپر ستارے ہیں کیا ابو بکر کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے برابر ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، عمر کی نیکیاں اس کے برابر، عمر کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ پر غمگین ہو گئی اور اللہ کے رسول نے ان کے غم کو دیکھ کے فرمایا کہ ابو بکر کی جو ایک رات ہے وہ ایک رات کا جو ثواب ہے وہ عمر کی ساری نیکیوں پر حاوی ہے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آسمان پر ستارہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کراچی میں نظر نہیں ہے۔ جو حضرات جماعتوں کے اندر جاتے ہیں تبلیغ میں وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں تو نظر آتے ہیں ستارے کتنے۔ ہماری تشکیل ہوئی تھی چلاس امام صاحب کے گھر کے پاس،
تھوڑا سا آگے اس سے ایک دو دن کا اور سفر ہے، وہاں سے امام صاحب کو کرا تو چلا سے ہماری تشکیل تھی. میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں 14ویں رات کے چاند کی روشنی دیکھی. وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے سورج کی روشنی ہوتی، باقاعدہ سایہ بن رہا. میں حیران تھا کہ اتنی زبردست روشنی، سایہ بن رہا ہے باقاعدہ. وہاں گرد و غبار نہیں، وہاں پر جب میری تجھے ہے یہ نہیں، فضا بالکل صاف ہے. تو ہر چیز نظر آتی ہے. آسمان کے اوپر دھواں نہیں ہے، مٹی نہیں ہے آسمان، تو ہر چیز صاف نظر آتی ہے. چاند میں نے دیکھا 14ویں رات کو بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارا سایہ بن رہا تھا. اور وہیں پر ہم نے ستارے بھی دیکھے. ہمارے جو مولوی صاحب تھے، امیر صاحب، وہ ہمیں بتانے لگے کہ یہ وہ 5 ستارے ہیں جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی. ان کو خمسہ متحیرہ گھومتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں آسمان. تو کراچی والے اس سے کراچی والے نہیں جانتے ہیں، لیکن جو باہر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اور ان ستاروں کو پہچانتے بھی ہیں. تو اللہ نے ان ستاروں کی قسم کھائی. فلا اقسم بالخنس، فرمایا میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلتے ہیں، یعنی آگے چلتے چلتے اچانک پیچھے کی طرف ہو جاتے ہیں. الجوار الکنس، جو کہ چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں، اچانک چھپ بھی جاتے ہیں کسی وقت. تو یہ ستارے پھر آگے فرمایا واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے، پھیل جائے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم کھاتا ہوں جب کہ وہ سانس لے یا جب کہ وہ دم بھرے. یہ صبح کی اللہ قسم کھا رہا. صبح کو سانس لینے سے کیوں تعبیر کیا؟ صبح کے وقت ایک ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جس کو باد نسیم کہا جاتا ہے. باد نسیم، علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر باد نسیم کا بہت ذکر کیا. یہ بڑی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی تازگی ہوتی ہے، انسان کی روح تک کے اندر جا کر اس کے اندر ایک تازگی پیدا کر دیتی ہے، ایک اس کے اندر ایک زندگی کا احساس پیدا کر دیتی ہے. تو اس کو اللہ تعبیر فرمائے تنفس، کہ جب وہ سانس لے لیے ایک تازگی آپ کے اندر پیدا ہو گئی. تو اس کو اللہ نے تعبیر کیا میں صبح کی قسم کھاتا ہوں اذا تنفس، جب کہ وہ سانس لے یا جب وہ دم بھرے. پھر آگے اللہ اپنی بات بتا رہے ہیں جس وجہ سے قسم کھائی ہے، اس کا جواب قسم لے کر آ رہے ہیں کہ قسم کس وجہ سے کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں، کس بات پر قسم کھا رہے ہیں. ہم کوئی قسم کھاتے ہیں کسی بات کو ثابت کرنے کے نہیں کھاتے، کوئی بھی قسم کھاتے ہیں کسی بات کو ثابت کرنے کے. یہاں اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، 4 قسمیں کھائیں اور اس کے بعد اللہ ایک بات کر رہا ہے. کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں انہ لقول رسول کریم. کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کسی کوئی جن کا لایا ہوا کلام ہے، کوئی شیطان آ گیا اللہ کے رسول پر علیہ باللہ، کوئی جن آ گیا اور یہ جن اس کو اللہ کے رسول پر آ گیا اور یہ بے کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول نہیں باتیں کر رہے بلکہ یہ وہ جن باتیں کر رہا ہے جو ان کے اوپر آیا ہے. جیسے کسی شخص کے اوپر جن آ جائے نا تو وہ فضول سی باتیں کر رہا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو بول رہے ہیں نا یہ خود نہیں بول رہے بلکہ ان کے اوپر جو جن آئے ہوئے یہ شاید وہ بول رہا ہے. تو اللہ کہتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انہ لقول رسول کریم، یا وہ کہتے تھے کہ کوئی جن لے کر آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی کلام اور وہ اس کو پڑھ کے سناتے ہیں. تو اللہ ان کی تردید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو قول ہے یعنی یہ جو بات ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جن کا لایا ہوا نہیں ہے بلکہ ایک فرشتہ لے کر آیا ہے. رسول فرشتے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. انہ لقول رسول کریم، یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، یہ جن لے کر نہیں آیا، یہ ایک فرشتہ لے کر آیا. ذی قوۃ عند ذی العرش مکین. یہاں پر ایک بات یہ ہو سکتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جب جبرائیل امین جب قرآن لے کر آ رہے ہیں، جو فرشتہ قرآن لے کر آ رہا ہے وہ جبرائیل امین، تو ہو سکتا ہے کسی جنات نے، کسی جن نے ان کو روک کر اس کے اندر کوئی ایڈیشن کر دیا ہو، اس کے اندر اپنی بات بھی ملا دی ہو، تو کوئی بات آنے میں خیانت ہوگی.
تو اللہ یہاں سے بتا رہا نہیں، ذی قوت، وہ جو فرشتہ ہے وہ بڑا طاقتور ہے، کوئی اس کے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی اس سے یہ چیز چھین نہیں سکتا، بڑا طاقتور فرشتہ ہے۔ اور آگے یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت جبرائیل جس کو اللہ نے اپنا کلام دیا زمین پر لانے کے لیے، اس کا بھی احتمال تھا، ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی، ہو سکتا ہے کہ جبرائیل نے خود ہی بھی اپنی بات ملا دی ہو، اللہ کے کلام کے اندر خیانت کر دی ہو، کوئی بات خود ملا دی۔ آگے اس کا جواب ہے، فرمایا عند ذی العرش مکین، کہ ان کا عرش والے کے یہاں بڑا مقام ہے، ایک رتبہ ہے۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے نا اللہ سے، جتنا قریب ہوتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کسی کے کوئی گھر میں لڑائی ہو جائے تو اس لڑائی کو سلجھانے کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں، تو وہ چرسی موالی جاتے ہیں کہ آپ کے اندر جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح بات کرے گا۔ کچھ بزرگ ہوتے ہیں کہ بھائی ان کا چہرہ دیکھیں گے، یہ صحیح بات کریں گے، کسی چرسی موالی کو نہیں بھیج دیتے کہ پتہ نہیں کیا کیا بات کر آ جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایڈیشن بھی نہیں کیا، اس کا ہمارے یہاں بڑا ایک مقام ہے، عرش والے کے یہاں بڑا مقام ہے، عند ذی العرش مکین، ایک رتبہ ہے۔ ایسے ہی نہیں ہم نے کسی کو بھی اٹھا کے بھیجا، بلکہ ایک مقام والا شخص ہے جو آ رہا ہے قرآن لے کر۔ مطاع ثم امین، مطاع مطیع کہتے ہیں فرما بردار، اور مطاع کہتے ہیں جس کی فرما برداری کی جائے۔ مطاع یعنی یہ فرشتہ ایسا ہے کہ مطاع، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے آسمانوں کے اندر۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ معراج کے اندر کہ جب اللہ کے رسول کو لے کے جا رہے تھے، حضرت جبرائیل لے کے جا رہے تھے، تو آسمان پہ پہنچتے کہ کبھی دروازہ کھولو تو فرشتے فوراً دروازہ کھولو، پھر دوسرے آسمان پہ پہنچتے کہ کبھی دروازہ کھولو، دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پہ آ کے آپ ہو گئے، اب آگے آپ جائیں، اب آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو کیا ثابت ہو رہا ہے کہ بات مانی جا رہی ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی بات مان رہے ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل، سب بات مان رہے ہیں۔ مطاع ثم، یہ ثم بھی ہو سکتا ہے، ثم بھی ہے، ہماری روایت کے اندر قرات حفص میں ثم پڑھتے ہیں۔ ثم کا مطلب ہے پھر، اور ثم کا مطلب ہے وہاں، تو اگر اس کو ثم پڑھیں مطاع ثم امین تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کی بات مانی جاتی ہے، پھر وہ امانت دار بھی ہے۔ اور اگر ثم پڑھیں جیسا کہ ہماری روایت میں ہے تو اس کا مطلب ہوگا مطاع ثم، کہ ان کی وہاں بات مانی جاتی ہے، آسمانوں کے اوپر ان کی بات مانی جاتی ہے۔ امین، یہ امانت دار بھی ہے، یعنی یہ جو کلام لے کر آئے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے خیانت نہیں کی، یہ ایمانداری کے ساتھ لے کر آئے، امانت داری کے ساتھ لے کر آئے، تو کوئی خیانت والی بات نہیں۔ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ، آگے ایک اور اشکال ہو سکتا تھا، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جن بھی نہیں لے کر آیا اور کوئی بھی نہیں لے کر آیا، نہ کوئی فرشتہ لے کر آیا، نہ کوئی جن لے کر آیا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ الیاذ باللہ اللہ کے رسول کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، یہ دیوانے ہو گئے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ پاگل ہو جاتا ہے نا تو وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے آسمان پہ دیکھ کے، کبھی زمین کی طرف دیکھ کے، جو کہ ماحول سے میچ نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ماحول کے مطابق نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا بڑھتا رہتا ہے، ماحول سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا اس کا مقام ہے، بھائی یہ بڑا منصوب بن گیا۔ اور ہمارے یہاں تو یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے، جو جتنا بڑا پاگل ہے اس کو لوگ اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں کہ یہ مجذوب ہو گیا، لوگ اس کے پاس اپنے مسائل لے کے جا رہے ہیں حل کروانے کے لیے، اس کا سطر کھلا ہوا ہے، وہ جسم پر کپڑا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو کپڑوں کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو بڑی سرکار ہے، یہ بہت پہنچے گئے۔ تو یہ ہمارے یہاں ایک چل رہا ہے، تو اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے پاگل ہوا، ان کا دماغ خراب ہو گیا، ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ ماحول سے میچ نہیں ہو رہی۔ ماحول یہ تھا کہ بھائی بتوں کی عبادت کی جائے، ماحول یہ تھا کہ شرک کیا جائے، ماحول تھا کہ بھائی بچی پیدا ہو اس کو دفنا دو، زندہ دفنا دو، ماحول یہ چل رہا تھا شراب کا، زنا کا ماحول۔ اور اللہ کے رسول جو بات کر رہے تھے ماحول سے بالکل ہٹ کے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت ہو، سارے بتوں کی تردید ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بھائی شراب نہیں پی جائے گی، زنا نہیں کیا جائے گا، یہ ماحول سے ہٹ کے باتیں ہو رہی تھی ساری۔
تو ان کو بڑی عجیب لگ گئی. تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، کہ یہ جو تمہارے صاحب ہے نا، دیکھیں یہاں اللہ صاحب کا لفظ لے کر ہے. صاحب کہتے ہیں ساتھی، جو ساتھ رہنے والا اس کو صاحب کہتے ہیں. مصاحبہ بھی اسی سے ہے، ساتھی. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یوں نہیں کہ کہا اللہ نے کہ یہ جو رسول ہے یا یہ جو میرا پیغمبر ہے یا محمد ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے، بلکہ اللہ نے کہا کہ تمہارا جو ساتھی ہے نا یہ دیوانہ نہیں ہے. یعنی یہ 40 سال ہو گئے، 40-42 سال اس کو تمہارے ساتھ رہتے ہو، تو تم اس کو جانتے ہو یہ کتنا ذہین ہے، یہ کتنا سمجھدار ہے. اس کو کبھی کسی نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو کبھی کسی نے امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تم 40 سال تک اس کی گواہی دے رہے. 40 سال کے بعد اگر وہ بندہ ایسی بات کر رہا ہے تو وہ یقیناً کوئی کال فور نہیں کر رہا، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ کوئی کلام ہے جو اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے تو وہ بات کر رہا ہے. تو یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے کسی سے سیکھا بھی نہیں ہے، یہ تو ہے بھی امی، پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو یہ اتنی زبردست بات کیسے کر رہے ہیں؟ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے. پاگل ہو جاتے تھے، اپنے سر دیواروں میں مارتے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پھر جب سمجھ میں نہیں آتا تھا تو کہتے تھے ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ صرف جادو ہے جو اثر کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے وما تخطه بیمینک، اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ فرمائے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک لائن نہیں کھینچی کبھی. اپنے رسول کے بارے میں فرما رہے ہیں انہوں نے کبھی لائن نہیں کھینچی، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لائن نہیں کھینچی کبھی زندگی میں، الف نہیں لکھا زندگی میں. اور یہ جو کلام کر رہے ہیں وہ عقل سے ماورا ہے. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کون ہے جو اس کے پاس کلام لے کر آتا ہے؟ یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات. تو وہ کہتے تھے یہ دیوانے ہو گئے، یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. اللہ اس کا جواب دے رہے نہیں وما صاحبکم بمجنون، یہ جو تمہارے صاحب ہیں، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ 40 سال رہے ہیں، یہ دیوانے نہیں ہیں. ان کا ذہنی توازن بالکل درست ہے. تم پاگل ہو گئے، تمہیں ان کی سچی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. جس طرح آج کل بھی اگر کوئی داڑھی رکھ لے، نماز پڑھنا شروع ہو جائے، بالکل اپنی صحیح زندگی پر آ جائے، جو اس کے دوست ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں پاگل ہو گئے. بھائی وہ پاگل نہیں ہوا، پاگل آپ ہو گئے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی سیدھی سادھی زندگی، آپ پاگل ہو گئے. کوئی لڑکی اگر پردہ کرنے کا کہہ دے تو اس کو سارے گھر والے مل کے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون سے دور میں جا رہی ہے. پاگل وہ لڑکی نہیں ہے، پاگل وہ لوگ ہیں جو اس کو گناہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں آج کل یہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی اگر دین کی طرف آنا چاہے تو معاشرہ اس کو آنے نہیں دیتا. وہ معاشرے سے تنگ ہو کے بیچارہ واپس پیچھے جاتا ہے. یار میں داڑھی رکھوں گا لوگ مجھے ملا بولیں گے، میں پینٹ شرٹ نہیں پہنوں گا لوگ ٹوپی ہر وقت سر پہ ہوگی میرے تو لوگ مجھے ملا کر کے بولیں. یہ ماحول چل رہا ہے، یعنی معاشرہ آپ کو سیدھا ہونے نہیں دے رہا. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی تھا. اللہ فرما رہے ہیں وما صاحبکم بمجنون، یہ جو تمہارے صاحب ہیں، تمہارے جو ساتھی ہیں، یہ دیوانے نہیں ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات بالکل سچی ہے کہ انہوں نے، یعنی کہ آپ کے جو صاحب ہیں، انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے کھلے ہوئے آسمان پر، کھلے ہوئے افق پر، آسمان کے کناروں پر جبرائیل کو دیکھا ہے. یہ 2 مرتبہ ہوا ہے. اللہ کے رسول نے فرمائش کی، حضرت جبرائیل آتے تھے تو انسان کی صورت میں آتے تھے. حضرت دیکھیے کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت پر اترتے تھے حضرت جبرائیل، اور آ کر پاس بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. تو یہ تو ملاقات ہوتی رہتی. اور ایک مرتبہ بدر کے موقع پر عبداللہ بن زبیر کی صورت میں اترے تھے حضرت جبرائیل، 2 مرتبہ. اور جب عموماً آتے تھے تو حضرت دیکھیے کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آتے تھے. بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی صورت میں آئے تھے. فرمایا صحابہ نے کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر یعنی کہ جبرائیل، ہم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا عبداللہ بن زبیر کی صورت میں گھوڑے پر سوار تھے، اور پیلے رنگ کا رومال تھا، پیلے رنگ کا امامہ بانا تھا، اور اس کا جو امامے کا کچھ حصہ تھا وہ ان کی آنکھ پر گر رہا تھا. یہ حضرت جبرائیل امین تھے. حدیث کے اندر آیا جبرائیل امین تھے، عبداللہ بن زبیر کی صورت میں ہوتے تھے. اور ویسے جو آتے تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آتے تھے.
اللہ کے رسول نے فرمائش کی کہ آپ مجھے اپنا اصلی چہرہ تو دکھائیں، تو 2 مرتبہ حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنا اصلی چہرہ دکھایا ہے، کیونکہ بہت بڑے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا کہ 600 گھر ہیں، اگر اپنے 2 گھر کھول دیں تو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے 2 ہی گھر کھولے تھے، اور اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا، جس کا یہاں ذکر ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، اس رسول نے دیکھا کہ یہ فرشتے کو آسمان پر دیکھا ہے، انہوں نے 2 گھر کھولے ان کو دیکھا ہے۔ یہاں پر کچھ حضرات نے یہ تعبیر کی ہے کہ یہاں پر دیکھنا اللہ کو مراد ہے، یعنی انہوں نے اللہ کو بھی دیکھا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر اس بات کا ذکر نہیں ہے، وہ سورۃ النجم کے اندر ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ اس سے مزید اس بات کی تائید ہو جاتی ہے کہ یہ جو کلام لے کر آ رہے ہیں تو ان سے ملے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس یہ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو کوئی کلام ان کے برابر کا رکھا ہے پڑھ کے سنا دیتے ہیں، نہیں، یہ ملے ہیں اس سے۔ یہ مزید اس کلام کی صداقت کا بیان ہے، مزید اس کلام کی صداقت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کلام ایسا ہی نہیں ہے جو ان کو دے رہا ہے، یہ اس سے مل بھی چکے ہیں۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ جو رسول ہیں، جو آپ کے صاحب ہیں، یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل بھی نہیں ہے، یعنی جو بات آتی ہے وہ پوری بتاتے ہیں۔ جو اس زمانے میں جو کاہن ہوتے تھے وہ تھوڑی سی باتیں بتاتے تھے اور وہ بھی فیس لے کے بتاتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول فری میں ساری باتیں بتاتے تھے، ساری غیب کی خبریں سناتے تھے، یعنی جو باتیں ان پر اتر رہی تھیں وہ غیب کی تھی نا، یہ قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہے تو غیب کی باتیں تھیں، تو یہ اللہ کے رسول بتانے میں بخل سے کامل ہے، پوری بات بتاتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور یہ کسی شیطان مردود کا بھی قول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب ثابت ہو گئی، جب تمہیں پتہ لگ گیا، اتنا عمدہ کلام بھی تم نے سن لیا، تو آگے اللہ کہہ رہے ہیں پھر تمہیں کون سی بات ہے جو روکتی ہے میرے اوپر ایمان لانے میں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اتنے کریم رب سے لے جایا تھا نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا اپنے کریم رب سے؟ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے اوپر ساری اپنی حقانیت کھول دی، تم نے کلام بھی سن لیا اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جادو کا اثر ہے، اس کو کوئی پڑھا رہا ہے، یہ حالانکہ یہ امی ہے، تم نے کہا دیوانہ ہے، یہ دیوانہ بھی نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ 40 سال رہ رہا ہے اور یہ اتنا زبردست کلام لا کے پیش کر رہا ہے، تم پر بات واضح ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اتنا زبردست کلام سن کر اللہ پر کیوں نہیں ایمان لے کر آئے؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، بات یہ ہے کہ یہ قرآن پورے عالم کے لیے، سارے عالم کے لیے جو ہے نصیحت کی چیز ہے، ہر بندہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، ہر اس شخص کے لیے جو کہ سیدھا ہونا چاہے، جو سیدھا ہونا چاہے نا، اس کے لیے قرآن نصیحت۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے، تم سیدھا ہونا چاہ بھی نہیں سکتے یہاں تک کہ اللہ چاہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے مشیت کا، تقدیر الہی کا، اس کو سمجھ لیں، عموماً یہ مسئلہ آتا رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تقدیر میں ہی ہماری یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم برے ہوں گے تو ہم تو بے اختیار ہیں، اللہ نے ہماری تقدیر ہی خراب نہیں کی، تو ہم کیا کریں بھائی؟ یعنی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم اگر گناہ گار ہیں تو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا گناہ گار ہونا، تو ہم پھر جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس مسئلے کو ذرا سمجھ لیں۔ تو دیکھیں، تقدیر یوں سمجھ لیں کہ تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا، تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا، یعنی یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ یہ بندہ دنیا میں جا کر گناہ گار ہوگا، نہ کہ اللہ نے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس سے گناہ کروایا کہ تو یہ گناہ کر، نہیں، اللہ کے علم میں تھی یہ بات کہ یہ جا کر گناہ کرے گا۔ اسی کو تقدیر سے تعبیر کر دیا۔ اس کو مثال سے سمجھ لیں، بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو آپ اسپتال لے گئے تو اس کو گزارے چوتھے آئیں گے،
اب ڈاکٹر نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھائی یہ تین دن کے اندر مر جائے گا، 3 دن لگیں گے، یہ 3 دن میں مر جائے گا، اور 3 دن کے بعد یہ مر بھی گیا، تو کیا ڈاکٹر کو مارا جائے گا کہ بھائی تو نے کہا تھا اس لیے یہ مر گیا؟ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ڈاکٹر نے کہا یہ 3 دن میں مر جائے گا اور وہ 3 دن کے بعد مر بھی گیا، تو کیا ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا یا ڈاکٹر کو مارا جائے گا کہ بھائی تیرے کہنے کی وجہ سے مرا ہے؟ نہیں، بلکہ ڈاکٹر نے جو بتایا تھا وہ اپنا علم بتا دیا تھا کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے تو یہ جو صورتحال اس کی ہے، تو وہ یہ بتا رہی ہے میرے علم کی روشنی میں کہ یہ 3 دن میں مر جائے گا جو اس کی صورتحال ہے، اور وہ 3 دن میں مر گیا۔ یعنی ڈاکٹر نے اپنا علم بتایا تھا اور اس علم کے مطابق عمل ہو گیا، تو ڈاکٹر سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی۔ تقدیر بھی اللہ کے علم کا نام ہے۔ اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ بندہ گناہ کرے گا، یہ بندہ عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ نے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس سے عشاء کی نماز نہیں چھڑائی، اختیار دیا ہے کہ تو کر سکتا ہے، لیکن علم ہے اللہ کا کہ ہاں یہ کرے گا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ مسئلہ تقدیر ہے، اس پہ لوگ بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، مسائل آ کے پوچھتے ہیں، تو یہ خوب سمجھ لیں کہ تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ ہوگا ایسا ہی، لیکن اس کو پورا اختیار دے دیا کرنے والے کو کہ بھائی تجھے اختیار ہے، تو جو چاہے گا۔ تو یہاں پر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ جو بندہ سیدھا ہونا چاہے تو جب تک وہ سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یا اللہ اس سے گن پوائنٹ اس کو سیدھا نہ کر دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ سورت ختم ہوئی، سورت الشمس، اس کی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے، فرمایا کہ من سرہ ان ينظر منظر یوم القیامہ فلیقرأ سورۃ التکبیر۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ التکبیر کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ سورۃ التکبیر کے اندر قیامت کے احوال کا ذکر ہے۔ تو بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ کیونکہ اس میں قیامت کے احوال ہے تو وہ سارا نقشہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور کچھ حضرات دوسرے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اللہ اس کو خواب میں قیامت کا منظر دکھا دے۔ تو یہ سورت کی فضیلت ہے، جو شخص اس سورت کو کثرت سے پڑھے گا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کو قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دکھا دیں گے۔ اللہ رب العزت اس سورت کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد